بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول دانا کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ ریت کی چھوٹی چھوٹی ڈیریاں بناتے، کبھی کیاریوں کی شکل دیتے، کبھی ریت کے گھر بناتے۔ ملکہ زبیدہ کچھ دیر ان کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول دانا کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور انہیں متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے سر اٹھا کر دیکھا اور بولے، یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اچھا؟ زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول، تم جنت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں، بیچتا ہوں، بہلول دانا نے جواب دیا۔ کتنے دینار میں بیچتے ہو؟ زبیدہ نے مزاحاً پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بہلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا، اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول دانا کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور بہلول سے بولی، میں بھی جنت میں ایک گھر خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سا گھر خریدنا چاہتی ہیں؟ بہلول دانا نے پوچھا۔ ملکہ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا۔ مجھے وہ والا گھر چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولے، تم نے قیمت ادا کر دی، ٹھہرو میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ پھر بہلول اپنی مٹی کی ڈیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب دینار اپنی جولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور نداروں کی تلاش میں نکل گئے۔ ملکہ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا محال ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لمحہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے، جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے سترنگے جوہرات نگاہوں کا خیراں کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھی، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھی اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکشی یکجاں دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفے باندھے قریب آئے۔ ایک کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی گئی اور وہ ادب سے بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک چاندی کی تشتری لا کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے کچھ متذبذب سی ہو کر تشتری اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حروفوں سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ انہوں نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، مگر وہ ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے
इसका दीदार किसी इंसानी आंख ने नहीं किया होगा। वो बहशत मेरे नाम है। जुबैदा ने जोश से बताया। ओहो, ये वक्त ऐसे उल्टे सीधे ख्वाब सुनाने का है। खामोश हो जाओ और मेरी नींद खराब ना करो, हारून ने गुस्से से कहा और करवट बदल ली। लेकिन जुबैदा की आंखों से नींद गायब थी। वो तमाम रात उसने उसी तसव्वुर में गुजार दी। सुबह उठते ही वो फिर हारून के गिर्द हो गई और उसे कस्में खा खा कर अपना ख्वाब सुनाया और उसे यकीन दिलाया कि इसका ख्वाब सच्चा है और बहलोल से खरीदी हुई जन्नत हकीकत है। हारून ने बहलोल को बुलावा भिजवाया। वो अपनी गदड़ी में लिपटे हुए शहंशाहों किसी शान से आए और मायने खेज लहजे में हारून से बोले, तुझ जैसे बादशाह को मुझ फकीर की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? सुना है तूने बेशत बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है। हारून ने मजाक उड़ाया। माँ बदौलत तो ये कारोबार कब से कर रहे हैं, बहलोल दाना ने बेनियाजी से जवाब दिया। सुना है तूने मलका को भी कोई बेशत बेची है? हारून ने सवाल किया। हाँ, बहलोल ने इस्बात में सर हिलाया। कितने में? हारून ने पूछा। 100 दिनार में, बहलोल दाना बोले। बहुत खूब, मैं भी तुझे 100 दिनार से कुछ ज़्यादा ही दे दूंगा। एक बहशत मेरे नाम भी फरोख्त कर दे, हारून ने कहा। बहलोल दाना ने कहका लगाया। हारून, तेरी मलका ने तो अनदेखे ये सौदा किया था। तूने तो इससे सब कुछ सुन लिया है। अब इसकी कीमत अदा करना तेरे बस में नहीं है। यह कहकर बहलोल दाना वहाँ से चले गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।